الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت کے چلاؤں، میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا۔ خلوص سے دل سے جہاں والے کو روشنی کرنا، خلوص سے دل سے جہاں والوں روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ تمام سرکار کے چاہنے والے ہیں، اس لیے آپ میلاد کی محفل میں تشریف لائے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے ایک مرتبہ اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش کر جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت، جس سے ہمارے جناب محمد عبد القدوس قادری ایڈوکیٹ صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، پرانی محبتیں برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہماری جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ہمارا اس دور میں بڑا ساتھ دیے ہیں، کئی جلسے کرائے ہیں۔ یہ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو ان سے ملاقات ہے، یہ ہماری ان کی ملاقات 38 سال سے ہے، اور الحمدللہ جو رویہ گزشتہ سالوں میں تھا آج بھی وہ رویہ ہے۔ یہ علامت ہے محبت رسول کی، ورنہ میرے میں کیا خوبی ہے، ورنہ میں کون ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، میرے سر کے بال اتنے نہیں، اتنے دشمن ہیں میرے۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، ہر سال گل پوشی کرتے ہیں، شال پوشی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رسول پاک کے در کا کتا ہے، یہ سرکار کی محبت میں کرتے ہیں کہ یہ در مصطفیٰ کا کتا ہے،
جو ہر جگہ بھونکتے پھر رہا ہے اور رسول کے دشمنوں پر غضبناک ہوتا ہے، تو یہی محبت ان کی ہے جو کھینچ لاتی ہے اور وہی گلموشی کرواتی ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو در پا مصطفیٰ کا کتا بنا دے۔ اس لیے کوئی بھائی کسی میں کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی ہر ایک کی عظمت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ہر ایک کی شان مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ہر ایک کا مرتبہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ہر ایک کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر جو مصطفیٰ سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے وہ رسول کی محبت کو دل میں بسا لے۔ اسی کا اظہار مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب متولی خانقاہ رسول الحدیث چول پلی اور سیاستہ کے تحصیل جس کو حاصل کیا انہوں نے بہر العلوم سرکار کی خانقاہ سے، یہ حدیثوں کے ماہر یہ بھی ہے، جب سے ہماری جماعت سے جڑے ہیں کوئی ہمارا ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے، پھر ملاقات ہے تو محبت رسول کی بنیاد پر ہے۔ جب سے وہ ہماری جماعت میں، جب سے مکہ شریف سے آئے ہیں، جب سے جماعت سے جڑے ہیں، پابندی کے ساتھ ہر سال اس مقام پر ملڑ کی تعلیم کے اس چمن میں یہ جلسہ مبارک کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، اقبال میں اور زبان میں، جذبے میں رات دنی چاندنی ترقی عطا فرمائے۔ بھئی آپ بھی آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ یہی تو ہے نا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، تو اس لیے آپ کے دلوں میں سرکار کی محبت ہے، اس لیے آپ کشا کشاں ہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ اس دور میں کون بیٹھتا ہے؟ لوگ تو چبوتروں پہ بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، لوگ تو اٹلی اور دوشے کی دکانوں میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، لوگ تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھنے کے خواہش ہیں، لوگ تو مختلف لوگوں سے گپ شپ لگا کے فونوں پہ جو ہے لنگے لنگے تصویریں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ دور تو وہ دور چلا ہے، اس دور میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ رکھ کے بتا رہی ہے کہ سارے کام بیکار ہے، اگر کامیاب بننا ہے تو رسول کے در کو چوم لینا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ یہی بات پھیلانے کے لیے آپ پوچھ لیے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے جناب، یہ تو مولانا بھی ہیں، بہترین تقریر بھی کرتے ہیں، بہت مقرر ہیں، اور ان کے بھی مختلف علاقوں میں جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عاجزی ہے کہ وہ میرے سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان سے پوچھ لیجئے، ہم لفافوں کے مقرر نہیں ہیں، ہم چاپلوسیوں کے مقرر نہیں ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کے مقرر نہیں ہیں، ہم تو غوث کے کتے ہیں، ہم خواجہ کے کتے ہیں، ہم مولا علی کے کتے ہیں، ہم صدیق اکبر کے در کے کتے ہیں، ہم رسول اللہ کے در کے کتے ہیں۔ یہی بات پھیلانا ہمیں ہے، اور آپ کو بھی سننا ہے تو ذرا بیٹھیے سنیے۔ ابھی ہمارے مولانا باقر علی صدیقی صاحب نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سنائے، اس کا ترجمہ کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کیسے کہہ دیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ تو میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں، ایڈوکیٹ صاحب سنیے نکتہ، ایڈوکیٹ صاحب سنیے آپ لوگ، کہ میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، حضور آپ تو مدینے کے باہر ہی نہیں گئے کبھی، سمجھیے آپ کی پوری توجہ چاہوں، لوگ آپ کے عقائد پہ ڈاکے ڈالتے اب آپ کو مشرک بنا رہے ہیں، شرکیہ جلوسوں کا استقبال ہو رہا ہے، مشرکانہ اعمال کا استقبال ہو رہا ہے، نام سیاست کا لیا جا رہا ہے، سیاست کے نام پر ہم مشرک نہیں بنتے، ہاں ہم مشرکانہ اعمال کا استقبال نہیں کرتے، ہم مشرکانہ جلوسوں کا استقبال نہیں کرتے ہیں، ہم میلاد کے جلوس کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ہمارے کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے؟ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ دیکھو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ کی محبت دیکھو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ کی نظر دیکھو، حضرت حسان بن ثابت کا عشق دیکھو، کہ وہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں گئے، کیا معلوم کس علاقے میں خوبصورت سے خوبصورت ہوگا۔
آپ نے کہہ رہے میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں آپ کے جیسا خوبصورت یا رسول اللہ، تو کیسا فیصلہ کیا؟ دیکھا۔ یہ بات اتنی ہے، تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو، یہی محبت آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے میلاد کے جلسے ہوتے ہیں۔ آنکھ دیکھے نہ دیکھے، سفر کرے نہ کرے، آپ کہہ رہے ہیں کسی ماں نے ایسا جمیل لڑکا پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا پوری دنیا پھر کے دیکھ لیے کس عورت کو خوبصورت بچہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تحقیق کی؟ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ پہ علم بھی قربان، مصطفیٰ پہ تحقیق بھی قربان، مصطفیٰ پہ ماں باپ بھی قربان، مصطفیٰ پہ جائیداد بھی قربان، مصطفیٰ پہ جان بھی قربان۔ ہم جب بھی اسی نظر سے دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کے ویسا کوئی نہیں ہے، آپ کا نہ مثل ہے نہ نظیر ہے، مصطفیٰ تنہا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ یہ عقیدہ آپ رکھیں گے تو مومن ہوں گے۔ نہ کوئی دوسری جگہ بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، کوئی عورت نے بھی اچھا خوبصورت بچہ جنا ہوگا، یہ عقیدہ رکھنے سے مومن نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ مصطفیٰ پہ رکھنا ہے کہ سرکار کے ویسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر کے بتا دیا کہ یہ عقیدہ ہے سرکار کا، سرکار میں کوئی نقص نہیں ہے، سرکار بے عیب ہیں، اللہ اپنی قدرت میں بے عیب ہے، اور سرکار اپنے مصطفائی میں بے عیب ہے۔ یہ عقیدہ ہے صحابی کا۔ کہاں ہے لوگ جو اب صحابہ پہ عمل کرتے، صحابہ کے اقوال پہ عمل کرتے، صحابہ کے طریقوں پہ عمل کرتے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کرتے؟ آپ ان جماعتوں میں جا رہے ہیں جو کل تک تو بولتے تھے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، سب کو ملا کے ایک ملغوب آپ تیار کر دیے، بلکہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے۔ جو بورا میلاد منانا رحمت کا باعث ہے، اور ایک بورا کے میلاد منانا کنہیا کا جنم ہے، میلاد منانا شرک ہے، آپ اس سے بھی اتحاد کرنے کو تیار ہو گئے، اس سے بھی اتحاد کرنے کو تیار۔ ایسی اتحاد پہ لعنت ہے ہماری۔ ہم سب کو لے کے نہیں چلتے، ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ پہلے تو یہ ملغوبہ تیار کرے۔ آپ کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ مولانا باقر صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرو پورے محلے والوں۔ سنو، گھر قریب ہوتا، گھر دور نہیں ہے، یہ گھر کی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ رہتے مدینے میں، ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہ کیسی غربت ہے؟ سمجھے؟ نہیں دور ہے گھر تو آپ کو گھر کے قریب والے پریشان ہیں، پریشانی سرکار کے ذکر سے پریشانی جاتی، یہ عقیدہ بناؤ۔ مصطفیٰ جانے رحمت ہے، سرکار رحمت ہے، اللہ نے ان کو رحمت بنایا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تیرے گھر میں بھی سرکار کا ذکر ہوگا تو رحمت آئے گی، اگر تو ایک لائٹ بھی لگائے تو رحمت آئے گی۔ اب ہمارے مولانا باقر صاحب کا شکریہ ادا کرو، محلے میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، محلے کے ہر گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ حدیثیں پڑھو، پوچھو ہمارے عبد القدوس ایڈوکیٹ صاحب سے کہ جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، جہاں درود پاک ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے مڈلاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ صرف ذکر مصطفیٰ پہ، صرف درود پاک پڑھنے سے تو اب محلے میں اتنی دیر سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو کہاں کہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کتنے ملائکہ گھرے ہوئے ہیں، کتنے فرشتے اترے ہوئے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مولانا باقر صدیقی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو محلے والے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہماری کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ قدوس صاحب لے کر آگے، شال لے کر آگے، پھول لے کر آگے، کیا باقر صاحب نے ان کو کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے اور میلاد کے جلسے میں رحمت برستی ہے، میں بھی کچھ حصہ ڈال کے رحمتوں کا مستحق ہو جاؤں۔ ٹیچر کاؤنسلر آیا جو ابھی تک کو سڑکاں نہیں صحیح ہے، ابھی پانی آ گیا تو گھروں میں گھس گیا،
ایک پانی کو نہیں روک سکے، ہم کو کافر بنانے جا رہے ہیں. ہم ایسی جماعتوں کو نہیں مانتے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والے ہیں ہم، کیونکہ بحرالعلوم کے غلام ہیں. بحرالعلوم نے ہم کو نہیں سکھایا، بحرالعلوم بادشاہوں کو نہیں مانتے تھے، اور بحرالعلوم نے ہم کو غلامی سے کیا ملتا ہے سکھا دیا. حضور بحرالعلوم نے بتا دیا ہم کو کہ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی. ہم غوث اعظم کے در کے کتے ہیں، بولنا الگ ہے میں غوث کا خادری ہوں بولنا الگ ہے، صحیح خادری ہونا الگ ہے. صحیح خادری ہوتا تو غنیت الطالبین کو بھی مانتا. سمجھے کدھر جا رہے ہیں بھائی آپ لوگاں؟ یہ لوگاں کہاں کہاں پہنچا دے رہے ہیں. ان جلسوں سے تکلیف ہو رہی کہتے، تکلیف کیسا ہوتی؟ تکلیف اس کو ہوتی ہے جو شیطان کا راستے پہ چلتا ہے. میلاد النبی سے تکلیف شیطان کو ہوئی. یہ میں نے بول رہا ہوں، بانی جامع کی کتاب اٹھا کے دیکھو مولود النبی، کہ سب سے زیادہ رونے والا شیطان تھا. حضرت جبریل نے اس کو ٹھوکر مار دی، تو جبریل کی سنت ادا کرنے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں ہم. ایسے جو لوگ آئے ہیں بول رہے ہیں کہ نہیں، اور ان کو یہ تک سلیقہ نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ سرکار آپ تو ایسا پیدا ہوئے ہیں جیسا آپ کی مرضی ہے ویسا پیدا ہوئے. سرکار کے اختیار کو کتنا مانتے ہیں صحابہ کرام. سرکار کو کہہ رہے ہیں آپ بتائیے آپ پیدا اپنے اختیار سے ہوئے؟ ہاں بولیے، آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کوئی عالم صاحب مرضی سے پیدا ہوتے؟ مفتی صاحب اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ ایڈوکیٹ صاحب اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ شیخ الاسلام اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ بولیے کون اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا. لیکن حضرت حسان بن ثابت عقیدہ دے رہے ہیں ہم کو، اس طرح غلامی کرو، اس طرح آقا سے وابستگی رکھو، اس طرح آقا کا عشق بھرو، اس طرح آقا کی قربت حاصل کرو. یہ سمجھو کہ سرکار پیدا ہوئے ہیں تو ان کا اختیار دیکھو کہ سرکار اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. اب صحابہ کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ یہ آج کل تو یہ سڑا ایک کاؤنسلر آ گیا تو دھوم، اور بڑا ایم ایل اے آیا اس کے دھوم، اور سڑا ایم پی آ گیا تو اور دھوم. ٹوپی دے کے ٹوپی پہن کے دھوکہ دینے والوں کے جال میں پھنسے ہوئے آپ. کدھر؟ اور ایسے بوئے ہم میلاد منائے، سرکار کی سالگرہ منائے. انہوں ہے ایکٹروں کی سالگرہ مناتے، انہوں ہے کرکٹروں کی سالگرہ مناتے ہیں، انہوں ہے لیڈروں کی سالگرہ مناتے ہیں، اور ان کے لیڈر کو کچھ بول دیے تو لڑنے آتے ہیں. اور لوگوں کو جیلوں کو بھیج دیتے ہیں. حق بولنے کا سیکھو. اسٹیج پہ کہنا حق الگ ہے، مگر حق کر کے بتاؤ. جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ پوری کرو، سڑکیں صحیح کرو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. غریب لوگوں کی مدد کرو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. مریضوں کی صحیح ہے عیادت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری یہ بولنے کی نہیں ہے کہ کلمے کی بنیاد پر رکھو. ہم تو مفتی کو نہیں مانتے، ہم عالم کو نہیں مانتے کلمے کی بنیاد پر. ہم تو مانتے ہیں کہ رسول کی محبت کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں. تم کیا ہمارے کو سکھا رہے؟ تمہارے پیچھے اگر ہم گئے تو ہمارا عقیدہ بھی چلے جاتا، ہمارا مسلک بھی چلا جاتا، ہمارا مشرب بھی چلے جاتا، ہماری عقائد کپا ہو جاتے. اور یہاں تک کہ تم شرکیہ جلوسوں کا یہ جو ہے استقبال کرنے چلے جا رہے ہیں تصویریں لگا کے. کل اللہ کی بارگاہ میں تم کو جواب دینا پڑے گا. شکرو یہ خاص طور پر احادیث پڑھیے، قرآن پڑھیے. اللہ نے کافروں کی مشرکوں کی مذمت کی ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ مشرکوں کے پیر پڑتے ہیں، مشرکوں کے پیر پڑ رہے ہیں، جبکہ مشرکوں سے دور رہنے کا حکم ہے، مشرکوں کو قریب جانے کا حکم نہیں ہے، ان کے اجتماع کو رونق دینے کا حکم نہیں ہے، ان کے باتوں کو جو ہے تعریف کرنے کا حکم نہیں ہے. ابھی مولانا باقر صاحب نے تفصیل سے سنا دیا. میں تو آپ کو اشارے دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں صحابہ کا ایمان کیسا ہے. صحابہ والا ایمان یہی ہے کہ مصطفیٰ کا اتنا اختیار ہے کہ مصطفیٰ اس دنیا میں بھی آتے ہیں تو اپنی مرضی سے آتے ہیں. یہ ہے. اور ایسے مصطفیٰ کو بول رہے کہ ہماری طرح بشر ہیں، نور نکو بولو، آپ جا کے ان سے اتحاد کر رہے ہیں.
یہ دیوبندیاں، یہ اہل حدیث، یہ تبلیغی جماعت، یہ جماعت اسلامی، یہ رافضیاں، یہ مہدویاں، یہ پورے کے پورے باطل فرقے جن کو سرکار نے دوزخی کہا، آپ جا کے دوزخیوں سے کمپرومائز کر رہے ہیں. ہمارے کو بھی سمجھ رہے ہیں کیا؟ اللہ کی کلام کو ہم پڑھنے والے ہیں. اللہ نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اللہ نے فرمایا کہ دوزخ و جنتی ایک نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے آج ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولنا بولے تو ان کو بولتے، ہم کو بولتے برا، ہم کو بولتے برا، باقر صاحب کو برا بولتے، ان کے جلسوں کو بولتے. تو پھر تم بھی برا بول رہے نا، تو اپنے اصول سے ہٹ گئے نا. کسی کو برا نہیں بولنا تو پھر باقر صاحب کو بھی نہیں بولنا. تو اصول پہ رہو تم، پھر باقر صاحب کو بھی نہیں بولنا. مگر ہم تو وہ ہیں کہ برے کو برا بولتے ہیں، اچھے کو اچھا بولتے ہیں، پھول کو پھول بولتے ہیں، خار کو خار بولتے ہیں. اب یہاں بلانا وہ ایم پی کو، ایم ایل اے کو، یہ کونسلر کو، جتنے بھی کسی کو برا نہیں بولنا بول کے پروپیگنڈا کر رہے نا، ان کو بلا کے یہاں رکھنا سڑی بریانی اور اچھی بریانی کون سا کھاتا دیکھنا. ارے وہ کیوں نہیں کھایا؟ نہیں وہ اچھی نہیں ہے، نہیں بولنا نا کس کو بھی برا. کھا لے، کھا. یہاں زہر بھی رکھا ہوا ہے، شہد بھی رکھا ہے، کیا کھاتے؟ مفتی صاحب، مولانا صاحب، لیڈر صاحب کیا کھاتے؟ شہد چاٹتے، زہر چاٹتے. میں بولا کیوں زہر نہیں کھائے؟ نہیں وہ مر جاتے، بری چیز ہے وہ، تو بھی برا کیوں بولے؟ اس لیے ہم اہل سنت جماعت برے کو برا، اچھے کو اچھا بولتے ہیں، پھول کو پھول، کانٹے کو کانٹا بولتے ہیں، شہد کو شہد، زہر کو زہر بولتے ہیں، غلاظت کو غلاظت، پاکی کو پاکی بولتے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت جماعت ہیں. یہ آپ کے ایمان کو بچا رہا ہوں. سنیے، لوگ جو ایکٹروں کی سالگرہ منا رہے ہیں، کرکٹروں کی سالگرہ منا رہے ہیں، لیڈروں کی سالگرہ منا، ان کے لیڈر کو کچھ بھی نہیں بولنا. کہتے کیوں نہیں بولنا؟ کہے کا لیڈر پھٹیچر لیڈر، تو کیا آخرت میں کام آنے والا ہے؟ ابھی کام نہیں آ رہا تو آخرت میں کیا کام آئے گا؟ آخرت میں کام حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، حضرت یوسف بابا شریف بابا آئیں گے، حضرت نظام الدین اولیاء آئیں گے، خواجہ غریب نواز آئیں گے، غوث اعظم آئیں گے، مولا علی آئیں گے، امام حسن آئیں گے، امام حسین آئیں گے، حضرت صدیق اکبر آئیں گے، حضرت عمر فاروق آئیں گے. ان کی بات کرو، آنا ہے تو بات کرو. یہی شہر میں رہتا ہوں میں، کہ باہر سے آ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں. آؤ بات کرو. میرے سے نہیں کرتے تو ہمارے ایڈوکیٹ صاحب سے کرو بات. نام یہ تو کانپتے ان کا. حق بولتے نا، حق والوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. یہ پھٹیچرا دیکھو، آپ ایکٹروں سے محبت کر رہے ہیں، کرکٹروں سے محبت کر رہے ہیں، اور لیڈروں سے محبت کر رہے ہیں. بولو لیڈروں سے محبت کرنے کا کہیں حدیث میں، قرآن میں ذکر ہے؟ لیڈروں سے محبت کرو. بات تو ایسے پھٹیچرا ہے، ہم اپنے لیڈر پر جان بھی قربان کرتے. ان کی جان اتنی سستی ہے، ہوں گی سستی، قربان تم کر لو. اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ارے سرکار، ہم اور آپ تو چھوڑو، یہی بات بتانے کے لیے ہماری جان کسی کرکٹر پہ، ہماری جان کسی ایکٹر پہ، ہماری جان کسی پھٹیچر لیڈر پہ قربان ہونے کے لیے نہیں ہے. کیوں ہے؟ یہ سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ سلیقہ سیکھو. تم کو تو جان دینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا. یہ محفل میں آئیں گے تو معلوم ہوگا جان کس میں دینا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج تو یہ مشائخین، آج تو یہ علماء حضرت عمر فاروق کے دشمنوں سے جا کے مل رہے ہیں، ان سے ساتھ چائے پی رہے ہیں، ان سے خلا خما کر رہے ہیں، جا کے کالے کالوں سے مل رہے ہیں جو حضرت عمر فاروق کے ایمان کو نہیں مانتے. ہم کو بھی ویسے سمجھے کیا؟ ہم حضرت عمر فاروق کو جو سرکار نے فرمایا وہی مانتے ہیں. سرکار نے کہا عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اور آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمر کا نام لینے سے کیا کیا ہو جاتا ہے. زبانیں جن کی رکتی ہے عمر کا نام لینے سے، یقیناً ان کے دل میں ہیبت فاروق اعظم ہے. ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں، پہچان لو کہاں جا رہی ہے. کالے کالوں کی طرف، انہیں کالے کالے تم جالے جالے.
اور حضرت عمر فاروق کے ایمان کو نہیں مانتے، ہم ان میں نہیں ہیں. ہم حضرت عمر کو وہی مانتے ہیں جو سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے. وہ ذات اقدس ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ذات عالی ہے. اس لیے ہم سرکار عمر کو بھی، حالانکہ سرکار نے فرمایا عمر نبی ہوتے پھر بھی گنجائش تھی. اب یہ تو رافضیاں تو حضرت علی کو نبی مان رہی، خدا بھی بول رہے ہیں، بلکہ خدا ہی نہیں ایڈوکیٹ صاحب، یہ ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ خدا کو بنانے والا بھی علی ہے. استغفر اللہ. کتابیں کھول کے بتاؤں گا، آپ کے عقیدے سنوارنے کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں. ان سے جا کے ہمارے کو اتحاد کرو بول رہے ہیں. ہم نہ علی کو نبی مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی کو نبی مانتے ہیں، نہ حضرت عمر کو نبی مانتے ہیں، نہ ہم صدیق اکبر کو نبی مانتے ہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد صحابہ میں ساری کائنات میں افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے اور خلیفہ بلا فضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا. اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. وہ حضرت عمر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے عمر یہ بتاؤ کہ تم سے میرے سے کتنی محبت ہے؟ تم کو تو سلیقہ بھی نہیں آتا، تم ایک پھٹیچر جس میں لعنت برسی اس سے محبت کر رہے. بول رہے اس کے لیے میری جان حاضر ہے. تو جان تمہاری اتنی ہے، تم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں سیکھے، تم اپنے بڑوں سے بھی نہیں سیکھے کہ جان کس میں دینا ہے. تمہاری جان کو تمہاری حقیقت نہیں ہے. بولنا الگ ہے، پتلی گھڑی سے بھاگ جانا الگ ہے. میں دیکھا ہوں سب کو ایسی. ہاں بول لیتے خالی میں جان دیتا ہوں، جان کہاں دیتے؟ پسینہ نہیں دیتے، جان دیتے. مگر یہ سن لو آج کی محفل میں جان کس پہ دینا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نے پوچھا ہے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اور میرے وجدان کے مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال حضرت عمر سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر جہادوں میں شریک، حضرت عمر سرکار کے گستاخوں کو لے کر تلوار لے کے سر اڑانے والے. اب ان کو محبت ہے تو کس کو محبت؟ اصل میں یہ سوال حضرت عمر سے نہیں ہے، حضرت عمر کو سامنے رکھ کر آنے والے تمام امتوں سے سوال ہے. سرکار غور کر لو، یہ آپ آج گھر میں جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے غور کرو کہ یہ سوال اگر ہم سے ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں. حضرت عمر سے سرکار سوال کر رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے عمر نماز پڑھے کیا، یہ نہیں بول رہے عمر تم نے کہیں اجتماع کیا کیا، یہ نہیں بول رہے کہ عمر تم نے روزہ رکھا کیا، یہ نہیں بول رہے کسی جنازے میں شریک ہوئے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کسی کی عیادت کی ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھا کہ خدمت خلق کر کے لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے. بولے خدمت خلق کر دیں بلکہ لوگاں تو کتنے ایکسیڈنٹ نہ ہو جا رہے ہیں. کیا کرے حضرت عمر تو سب کچھ کرے. 25 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت تھی. قیصر کسرا ایران، مصر، روم ان کے نام سے کانپتا تھا. عیسائی یہودی اپنی بچوں کو، چھوٹے بچوں سے کہتے تھے ارے سو جا ورنہ عمر کا کوڑا آ جائے گا. وہ ذات گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب انہوں نکل کے جالے کالوں کے پیچھے جانے والے جو حضرت عمر کے ایمان کو نہیں مانتی ہے. حضرت عمر کا ایمان کیا ہے یہ بھی سن لیجئے آپ. جب سرکار نے کہا اے عمر یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت ہے، تو حضرت عمر نے وہی جواب دیا جو فطری جواب ہوتا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میری جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی حضرت عمر نے وہی بات کی، ہر انسان کو اپنی جان سے محبت کرنا ہے. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، حدیث میں کہتی ہے ہر ایک کو جان سے محبت ہوتی ہے. اگر آپ کے والد محترم گھر جل رہا ہے، جو گھر میں ہے، تو آپ جا کے گھر میں نہیں گھستے. لوگ بولیں گے انہوں مرے تو مرے، تم کیوں مرے، خودکشی کر لیے. کوئی آپ کے باپ بولی میں گر گئے، آپ کسی تیرنے والے کو بلائیں گے یا خود ہی بولی میں گر جائیں گے؟ تیرنا نہیں آتا تو یہاں حکم یہ ہے کہ تیرنے والے کو بلائے، باپ کو نکالے، خود نہ مرے، جان کی حفاظت کرے. حکم ہے یہ. لیکن حضرت عمر نے تو یہی بات کہی تھی، فطری بات، کہ ہر ایک کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے. ابھی ذرا ایک جو ہے جھنگور آ جان دو، سب لوگ کرسی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو حالت ہے قوم کی. اتنے بزدل بنا دیا قوم کو. اور سرکار نے قوم کے ہاتھ میں تلوار بھی دی تھی، قرآن بھی دیا تھا. ہمارے سے تلوار چھین لی گئی. اس لیے یہ نتیجے نکل رہے ہیں.
ہم مشرکوں کے قریب چلے جا رہے ہیں، ہم یہودیوں کے قریب جا رہے ہیں، ہم نصرانیوں کے قریب چلے جا رہے ہیں، ان کے عقائد کو ہم لے رہے ہیں۔ لیکن سرکار بتا رہے حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں غیظ المنافقین والکافرین۔ اس لیے تمام کانپتے حضرت عمر کا نام لینے سے۔ حضرت عمر کا نام نہیں لیتے۔ حضرت عمر سے سرکار نے پوچھا محبت کتنی ہے؟ میری جان عزیز ہے، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے، جتنے لوگ یہاں ہیں آپ سننے کو تیار ہیں؟ بیٹھے ہوئے سننے کو سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم میں ایمان نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے حضرت عمر میں ایمان نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں آج تک کوئی مومن ہے ہی نہیں اگر حضرت عمر میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت عمر ایمان لائے نکلے تھے سرکار کو شہید کرنے کے لیے، نکلے تھے سرکار کا سر لینے کے لیے، لیکن خود ہی سر دے دیے خدموں میں۔ وہ ذات میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد سرکار فرما رہے محبت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جان سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضرت سرکار فرما رہے کہ نہیں عمر اب تم ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے تمہارے میں۔ تو بتاؤ حضرت عمر میں ایمان نہیں، کیا نمازوں کی کمی تھی؟ یہ لوگوں بول رہے لوگوں کو نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، اب کیا جواب دینا؟ انہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے پھر ہم نماز پڑھتے نہیں پڑھتے بول کے، یہ سب منہ کی گرمی نکالیں۔ قرآن نہیں پڑھتے میلاد مناتے، نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، دین کا کام نہیں کرتے میلاد مناتے۔ تم کیا کر لیا دین کا کام کر کے؟ کون کر رہا دین کا کام؟ دین کا کام کرنے والے حضور غریب نواز ہے۔ تو کون سے پھٹی چیر دین کا کام کرتا؟ تو اپنے دین کا کام کر لے رہا، اپنے پیٹ کا کام کر لے رہا۔ کہاں کے مفتی، کہاں کے عالم، لگا دیا فتویٰ جلوس نہیں نکالنا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ جب دارالشفا میں جا کے دیکھو، گھانسی بادغھٹی کھیت میں دیکھو جا کے، پورا جاؤ، کتنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی، راستہ چلنے کو کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ غلط بول رہا ہوں کیا؟ بولیے آپ۔ ہاں پھر وہاں مفتی صاحب بولو، فتویٰ دیو، دم ہے تو اہل سنت کے جلوسوں کو بولتے، میلاد کے جلوسوں سے تکلیف ہو رہی ہے، ہم تو ٹائم دے کے نکالتے ہیں جلوس، لوگوں کو آگاہ کر کے نکالتے ہیں جلوس، اور تم جو ہے سڑک پہ لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، دیکھے جا کے رافضیوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، ہے دم بولنے کا، ان کی پولیس بھی حفاظت کر رہی ہے، اور ہم ایک جلوس نکالتے ہیں وہ بھی 12 ربیع کو، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ میں آ گیا آپ سرکار سے محبت نہیں کرتے، شیطان سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کہا ایمان نہیں ہو، ایمان حضرت عمر کا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ حضرت کے عمر فاروق کے ایمان کی خوشی منائی گئی۔ حضرت جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ عمر کے ایمان کی خوشی نہ صرف زمین میں منائی جا رہی ہے بلکہ عمر کے ایمان کی خوشی آسمانوں میں منائی جا رہی ہے، یہ فرشتہ ایمان۔ ان کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ عمر ایمان نہیں ہے، تو پھر ہم تم کدھر، کس کھیت کی مولی؟ ہم سے اگر سرکار پوچھ لیے تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کیا جواب دینا میلاد النبی میں بتایا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جائیداد، میرا مال، میری تمام چیزیں، یہاں تک کہ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، یہاں تک کہ میری جان بھی یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہے، میں آپ کو ہر چیز سے یہاں تک کہ جان سے زیادہ بھی محبت رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ سرکار کی محبت میں جب آپ آ جاتے ہیں ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور سرکار سے ایسی محبت رکھنا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی نے ایک مرتبہ سرکار کی شان میں کچھ ایسی بات کہہ دی، حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد کو تماچا مار دیا۔ آج کے لوگ ہیں والد کو تماچا مارتے، لیڈر کو کے پیچھے لوٹتے، اور انہوں کیسے تھے کہ سرکار کی محبت میں والد کو تماچا مار دیا اور بتا دیا زمانے کو سرکار کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو کہ چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو کہ بچہ ہو، ہر ایک سے زیادہ سرکار نے یہ احسان فرمایا۔ ہم کو یہ کہہ کہ حدیث سب کو معلوم ہے کہ سرکار نے فرمایا
مجھ سے ایسی محبت رکھو، ایسی محبت رکھو، کیا نہ بچوں سے رکھو، نہ بیوی سے رکھو، نہ ماں سے رکھو، نہ باپ سے رکھو، ساری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت رکھو۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ بدر میں تھے، عبد الرحمن بن ابوبکر حضرت صدیق اکبر رسول کے ساتھ تھے، اور عبد الرحمن بن ابوبکر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، صدیق اکبر کے شہزادے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب آئے تھے سرکار سے بدر میں تو وہ دشمنوں کے ساتھ تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل سرکار کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر ایمان لا لیے، اس کے بعد ایک مرتبہ بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی، سننے کی بات ہے، ایک مرتبہ ہو رہی تھی گفتگو، اور حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر نے بات چھیڑ دی اور کہا ابا جان، بدر کے معرکے میں میں تو کافروں کے ساتھ تھا، آپ رسول اللہ کی خدمت میں تھے، لیکن ایک ایسا موقع آ گیا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے۔ سنو، کس میں جان قربان کرنا سلیقہ سنو، سیکھو۔ جو سرکار پہ جان قربان کرتا ہے وہ میلاد کی محفل سجاتا ہے، ورنہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، مولا تیری کیا ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے ابا جان، یہ موقع تھا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے، لیکن آپ باپ ہونے کی وجہ سے میں نے تلوار کو روک لی، فوراً جواب دیا، ایک سیکنڈ رکے بھی نہیں۔ ارے بچے یہ چلو جان دو، واقعہ گزر چکا تھا، وہ بدر کا معرکہ ہو کے کتنے عرصہ ہوا، فوراً کہا بیٹے وہ تم تھے جو کافروں کے ساتھ تھے، اور تمہاری تلوار کے سامنے میں آ گیا تو تم بچا دیے مجھے، اگر میں ہوتا اور میری تلوار کے سامنے تم آتے، یہ نہیں دیکھتا میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا رسول کا دشمن ہے، اور گردن ہی اڑا دیتا تھا۔ اب آج کل کے لوگ ہمارے کو مشرک بنانے جا رہے ہیں، بدعقیداؤں کی دوستی پیدا کرنے جا رہے ہیں، کامپرومائز کرنے جا رہے ہیں، ان پہ لوگ جان قربان کر رہے ہیں۔ ارے جان ان سے، ان کی تو انہوں جو عاشق رسول کا آتنکوادی کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسے پلیت ہے۔ عاشق رسول کو آتنکوادی کہتے ہیں، تو بڑا آتنکوادی ہے، اس پہ ہم کیا جان دیں گے؟ ہم جان دیں گے تو عاشق رسول پہ دیں گے، حضرت بلال پہ جان دیں گے، ابو ایسے قرنی پہ جان دیں گے، جان ان پہ دینا ہے۔ اس لیے دوستو سمجھ جاؤ، حضرت ربیعہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ربیعہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیے۔ مکے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ مکہ ہے، مکہ ابھی مدینے میں نہیں آئے، وہ سرکار کے ایمان لا لیے۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں ایمان لانا ایسا تھا کہ انگاروں پہ لوٹنا تھا، آگ کو ہاتھوں میں لینا تھا، سرکار کی محبت کا اعلان کرنا۔ ان کی ماں نے جب سنا کہ ان کے صاحبزادے ایمان لا چکے ہیں، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ماں یہاں بولتے ہیں اماں ایسا بول رہے تھے، بابا ایسا بول رہے تھے، انہوں بول رہے تھے وہ ایسا ہے، مصلحت ہے۔ کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول پہ قربان ہو جانا۔ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل تو وہی دل ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، سچا دل تو وہی ہے۔ دنیا کی کسی شے سے، کسی شخص سے، کسی چیز سے محبت نہیں رکھنا، اس سے زیادہ محبت رسول سے رکھنا۔ اگر دل میں یہ بات ہے تو سچا دل وہی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا۔ دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہی سر ہے جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ یہ دل بھی ملا ہے تو رسول اللہ کے لیے ملا ہے، یہ سر بھی ملا ہے تو رسول پہ قربان ہونے کے لیے ملا ہے، اور یہ جان بھی ہے تو رسول پہ قربان ہونے کے لیے۔ حضرت ربیعہ جب ایمان لا لیے، ان کی ماں نے احتجاج شروع کر دیا، کہنے لگے کہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہیں۔ حالت ماں کی بگڑ گئی، اتنی کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ان کے دوسرے بھائی تھے، انہوں نے ماں کو سہارا دے کر کے کھلا کے پلا کے بٹھایا۔ ماں نے بلا کے کہا ربیعہ میں مر جاتی تھی، تم پھر بھی ابھی دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، کلمہ طیبہ مت پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پھر جاؤ۔
آج یہی تو کر رہے ہیں ہمارے کو چھپے چھپے انداز سے. علماء بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, مشائخین تو کوئی رہے نہیں. علماء کا تو حال یہ ہے, ارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جو چاہے بکواس کی جا رہی ہے, تو بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مت سمجھو حیدرآباد میں بولنے والا کوئی نہیں ہے, ابھی بیرون کے غلام موجود ہیں. ہم جواب دیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے ایمان کیا کی حقیقت کیا ہے. سمجھ جاؤ. ابھی حضرت ربیعہ کی والدہ کہنے لگی, نہیں میں مر جاتی تھی اگر تم ایمان سے نہیں پھریں گے, اسلام سے نہیں ہٹیں گے, تم رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تو میں ایسی بھوکے رہوں گی, پھر مر جاؤں گی جب تک احتجاج کروں گی. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا؟ حضرت ربیعہ نے کہا, اے ماں تو مجھے کیوں ڈرا رہی ہے؟ یہ ڈھاک تیری چلنے والی نہیں ہے. تو اگر 1000 بار پیدا ہو کر 1000 بار احتجاج کر کے مر جائے گی تو میں تیرے پر تھوکوں گی بھی نہیں, میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہوں گا. یہ ہے عقیدہ اہل سنت جماعت کا. اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں, میلاد کے چراغاں کرتے ہیں, میلاد کی روشنی کرتے ہیں. یاقوت پورے میں یہ کر رہے ہیں, بہت اسراف ہو رہا. ملا یاقوت میں کر رہے ہیں تو مغل پورے میں بھی کرنا, پورے شہر میں کرنا, یاقوت پورا ہی نہیں. اگر یاقوت پورا, مغل پورا, ہر جگہ ہر پورے میں کرنا تو تم کو جنت پورا ملے گا. یہ تنقید مت کرو ہمارے بچوں پہ کہ روشنی کر رہے ہیں. روشنی کرنا, جلوس نکالنا سرکار پہ قربان ہونے کی علامت ہے. اب آپ کے پاس ہے کیا؟ اس لیے سرکار نے کہا ہر چیز قربان کر دو مجھ پر, مال جائیداد, ماں باپ, اولاد. اور صحابہ نے کر کے بتا دیا. حضرت عمر تو اپنے ماموں کا سر لا کے پیش کر دیا سرکار کی بارگاہ, سگے ماموں کا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تو اپنے باپ کا سر لا کے پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ سر حاضر ہے باپ کا. اور آج کل کے لوگ پھٹی چل لیڈر پہ قربان ہو رہے ہیں. کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میلاد النبی میں شریک نہیں ہوتے؟ کہے کیوں منا رہے باقر صاحب میلاد؟ اس لیے منا رہے تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے. اور آج کل یہ نیلا کہ کسی کو برا نہیں بولنا, تو تم میلاد کے منانے کو برا کہیں کو بول رہے؟ ہاں, جب کسی کو برا ہی نہیں بولنا ہے تو تم ہم کو کہیں کو بول رہے بلا؟ ارے ہم کو برا معلوم ہو رہا, تم جو بول رہے میلاد کی روشنی کہیں کو, تم بول رہے کہ میلاد میں کھیر پوری کیوں بناتے, تم بول رہے کہ میلاد منانا ایسا ہے جیسے کرسچن کا جنم دن منانا ہے, وہ تمہارا نصیب ہے, تم کرسچن کے جنم دن مناؤ, ہم رسول اللہ کی میلاد مناتے ہیں. یہی جذبہ آپ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جلسے کیا جاتے ہیں. اب بولو باقر صاحب اچھا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو محلے میں رحمت لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ جو ان کا مخالف ہے دراصل وہ رسول پاک کا مخالف ہے. جو ان کا مخالف ہے دراصل وہ اللہ کے منشے کا مخالف ہے. جو ان کا مخالف ہے دراصل وہ اولیاء اللہ کے منشے کا مخالف ہے. ہم سے پوچھ رہے کہ میلاد منانا کہاں ہے؟ ارے اللہ نے میلاد منائی. ابھی باقر صاحب نے آیت پڑھ کے سنا دی. اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے کہا کہ آنے والے میرے محبوب پر ایمان لانا, ایمان نہیں لانا بلکہ مدد بھی کرنا. تو اللہ ابھی سرکار کی آمد ہو رہی ہے, اللہ نے آمد کا ذکر کیا کہ نہیں کیا سرکار کی؟ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں نا, اللہ نے آنے سے پہلے کیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں حضرت آدم آئے, کہنے لگے کہ حبیب آنے والے ہیں سرکار. حضرت نوح کہنے لگے حبیب آنے والے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا حبیب آنے والے ہیں. حضرت اسماعیل نے کہا محمد آنے والے ہیں. حضرت اسحاق نے کہا کہ محمد آنے والے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا محمد آنے والے ہیں. حضرت ہارون نے کہا محمد آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا محمد آنے والے ہیں. جب آ گئے تو صدیق اکبر نے کہا آ گئے ہیں. آنے سے پہلے انبیاء نے بشارت دی, اب آنے کے بعد سرکار کے چاہنے والے کہہ رہے آ گئے آ گئے. یہ مجمع کہہ رہا کہ سرکار آ گئے, اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں.
سمجھے؟ سمجھو، ابھی سمجھ جاؤ کہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے. کوئی کام نہیں آئے گا. خبر میں آئیں گے تو کون آئیں گے؟ بولو نا مل کے، کون آئیں گے؟ ہاں، اگر وہاں نہیں پہچانیں گے تو بڑی موت خراب ہو جائے گی. ہاں، مرنا ہے تو مسلمان مرنا، اہل سنت جماعت پہ مرنا. اور سنی وہ ہے جو میلاد مناتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ میرے حبیب پہ ایمان لانا، اور اپنے امتی سے کہو کہ میرے حبیب پہ ایمان لائیں، ان سے محبت رکھیں. حضرت عیسیٰ بولے کیوں یا اللہ؟ تو کہے، اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اے عیسیٰ میں نے یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، جنت دوزخ ان کے لیے، ان کی وجہ سے بنائی ہے، آسمان زمین ان کے بنایا، یہاں تک کہ تم کو بھی پیدا ان کی وجہ سے کیا ہے. اور میں نے جب عرش بنایا تو پانی پہ بنایا. حدیث پڑھو، حدیث. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث نہیں پڑھا، ان کو حدیث آتی نہ کچھ بھی آتی. میلاد کہاں ہے؟ ہمارے مولانا باقر صاحب جو سیاستہ، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی مدد اللہ علی کے پاس پڑھے، خود ان کو بھی یاد نہیں ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور آپ کے ابو داؤد اور نسائی کتنی مرتبہ پڑھے، ان کو خود یاد نہیں ہے. اتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے انہوں. اب یہاں مدرسوں میں تو پہلے حدیث پڑھا دے، انما اعمال بالنیات، چلو اس کے بعد سال ختم ہوا، آخری حدیث پڑھا دی، جلسہ کرے، سند دے دیا. ہمارے مولانا باقر صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت عباس علمبردار صدیقی مدد اللہ علی، اللہ ان کو مدرس فرمائے، صحت و تنسید ہے کہ حضرت کے پاس کتنی مرتبہ بخاری پڑھی ان کو خود یاد نہیں ہے. حرفن حرفن سبقن پڑھی ہے، ایک ایک پیج پڑھا ہے. اس لیے ہم ان کو فارغ التحصیل سیاستہ کہتے ہیں. جلنے کی بات نہیں ہے، خوش ہونے کی بات ہے. محلے میں ایک ڈاکٹر ہو گیا تو لوگ ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہے. محلے میں ایک جو ہے نا انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر باقر صاحب پہ قربان ہے. ان کے پاس حدیث کی کتابوں کا فہم ہے اور کئی مرتبہ پڑھا ہے. محلے والوں کو خوش ہونا چاہیے. ایک محلے کا کاؤنسلر بن گیا تو پورے لوگ لپٹ جاتے، کاؤنسلر ہے، کاؤنسلر. اے ٹیچر کاؤنسلر، تو چندی راہ چلے گیا، تو کہے گا کاؤنسلر ہے. مگر باقر صاحب کے جو پاس جو علم ہے، وہ علم دنیا میں بھی کام آئے گا، خبر میں بھی کام آئے گا، قیامت میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا. وہ علم کی دولت ہے مولانا باقر صدیقی صاحب کے پاس. انہوں نے اپنے مرشد سے یہ حاصل کیا. فخر کرو محلے والوں، تعلیم کی ملل کے رہنے والوں، ہر گھر والا باقر صاحب کی ذات پہ فخر کرے. ہم کو فخر ہے، اس لیے ہم ان کو تقریر کے لیے بلاتے ہیں، کیونکہ یہ فیضان بحر العلوم ہے. خوش ہونے کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے. کیا ہوا؟ نہ خوش ہو گیا کیا؟ خوش ہونا چاہیے بھائی. آپ کے محلے میں جو لوگ اچھے ہیں ان کے پر خوش ہونا. جیسے ہمارے سنی ایڈوکیٹ ہیں، خوش ہونا محلے والے کہ ہمارے محلے میں ایسا ایڈوکیٹ ہے جو میلاد کے بارے میں دلائل دیتا ہے. خالی زمینات کے بارے میں دلائل نہیں دیتے، خالی مقدموں میں دلائل دے کے جج کو نہیں ہراتے، بلکہ یہ میلاد کے بارے میں دلائل دے کر پکوڑوں کو جلاتے ہیں. یہ ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہماری جامعات میں ایڈوکیٹس ہیں. جیسے ہمارے جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ، محمد علی خیسر قاضی ایڈوکیٹ ہماری جماعت کے معتمد استقبالیہ. اب یہ ایڈوکیٹ صاحب شاہ نواز صاحب نہیں آئے کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو میں تو فخر کرتا ہوں کہ ہماری جماعت پڑھے لکھوں کی جماعت ہے. میں اس لیے ہمارے جناب عبد القدوس ایڈوکیٹ صاحب سے بھی فخر کرتا ہوں. وہ قادری بھی ہے، وہ سنی عالم بھی ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے، سنی مقرر بھی ہیں. کئی جلسوں میں جا کر انہوں میلاد کے دلائل دے کر لوگوں کو میلاد منانے کی ترغیب دیتے ہیں. اب ہم فخر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور کرنا چاہیے، جلنا نہیں. ہاں، جلے تو کچھ نہیں ملتا، جلے تو راکھ ہو جاتے ہیں. خوش ہوئے تو اللہ کا انعام ملتا ہے. سمجھو کس کی قدر کرنا، کس کی نہیں قدر کرنا. ہاں، یہ کاؤنسلوں کی قدر کرنے سے کچھ نہیں ملتا. انہوں جو ہے نہ ان کو حرام معلوم نہ حلال معلوم. بھائی ان لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟
بڑے بڑے مکانہ بہنوں میں کہاں رہ رہے ہیں؟ تم تو معمولی جھوپڑی میں بھی رہنے کے قابل نہیں تھے، کیا کام کرتے تم؟ ہاں، اتنے محلہ کہاں گئے، اتنے کاراں کہاں سے آ گئے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہم سے پوچھتے اگر ایک گاڑی سے دوسری کہتے مولانا کہنے گاڑی کہاں سے آ گئی؟ اب انہوں چاہتے کہ علماء پیدل پھرتے رہے، انہوں کاروں میں پھر کے لوگوں کے عقیدے خراب کرے، مگر ہم کو کار کی ضرورت نہیں، ہم پیدل پھریں گے لیکن عشق مصطفیٰ کی بات کریں گے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جان دینے کا سلیقہ کیا ہے، جان دینے کا سلیقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ پہ قربان ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں۔ آپ ان سے پوچھو مولانا باقر صاحب سے حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ ترمذی شریف نام سنے کبھی؟ نہیں معلوم۔ آپ کو کیا معلوم انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا؟ انہیں 3 بجے رات کو اڈلی دوشے کھا رہی، ہاں جا کے جو ہے جم میں جا کے بن رہی۔ ارے یہ جسم ملا مصطفیٰ کے لیے، اب کس کو مارتے؟ کمزور لوگوں کو، ہمارے جیسے دبلے پتلے کو دیکھ کے ان کو کرتے، اور تگڑا مل گیا تو کمپرومائز کر لیتے۔ یہ ہے جم، میں تو بول رہا ہوں یہ جم نہیں ہے، جن بنا رہا۔ جم وہ صحیح ہے کہ مولا ایک کو پچھاڑ دیے، مولا علی، وہ پہلوانی سکھاؤ۔ مولا علی نے جنگ میں ایک کو پچھاڑ دیا، سینے پہ بیٹھے خنجر نکال کے آپ نے اس کا گلا کاٹنا چاہا، اس نے آپ کے چہرے اقدس پر تھوک دیا، آپ ہٹ گئے، کھڑے رہ گئے، انہیں پریشان ہو گیا، انہیں بولا میں اس لیے تھوکا کہ جلدی میرا خنجر چلائیں تاکہ میری موت جلدی واقع ہو جائے، مگر آپ اٹھ کے کھڑے رہ گئے۔ اس نے عرض کیا اے مولا کیا ہوا؟ کہا کہ اب تک لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب تو نے تھوک دیا تو میرا نفس شامل ہو گیا، اس لیے میں کھڑے رہ گیا، کہیں نفس کی بنیاد پر تجھے نہ کاٹوں، اللہ کی محبت میں کاٹوں۔ یہ سننا تھا، اتنا بڑا پہلوان قدموں پہ گر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے جسم بنانے کا فائدہ۔ آپ کا جسم اہل سنت والجماعت کے لیے دیجئے، آپ کی جان اہل سنت جماعت کے لیے دیجئے، آپ کا روپیہ اہل سنت جماعت کے لیے دیجئے، آپ کی جائیداد اہل سنت جماعت کے لیے دیجئے، تاکہ عقائد آپ کے صحیح رہے، اور یہ جتنے پکوڑے ہمارے محلوں میں پھر رہے ہیں نا، ان کا ستیہ ناش ہو جائے، اہل سنت جماعت کا بول بالا ہو جائے۔ ہاں ابھی ایک نکلا ہے لنگے سر نماز پڑھنے، درگاہوں میں بھی لنگے سر، مسجدوں میں بھی لنگے سر، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ مکہ مسجد کے خطیب کا کام ہے، مکہ مسجد کے امام کا کام ہے، چوکی مسجد کا امام کا کام ہے، محلے کے جتنی مسجدوں کا امام کا کام ہے، پہلی صف میں لنگے سر آ گیا۔ اب یہاں دیکھو جتنے بیٹھے ہوئے سر پہ اوڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہے سنی، یہ اہل حدیث، یہ کرسچن، یہ یہودیوں نے نکالا ہے لنگے سر عبادت کرنا۔ ہمارے پاس کبھی بتاؤ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی لنگے سر نماز پڑھی ہے؟ بتاؤ نا بھائی، کبھی صحابہ کرام نے پڑھی ہے؟ کبھی اہل بیت اطہار نے پڑھی ہے؟ کبھی اولیاء اللہ نے پڑھی ہے؟ ارے میں تو حضرت بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان، ان کی جب کتاب پڑھتا ہوں، ان کی جب سیرت پڑھتا ہوں تو مجھے واقعہ ملا، کہاں ہیں نظامیہ والے؟ فتویٰ نکالنا آتا؟ کدھر ہے؟ انہوں تو سیاسی لوگوں کے چمچے بنے ہوئے ہیں۔ غلط بولو تو بولو آپ، ہاں ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ارے سیاسی لوگوں کی مرضی کے مطابق ہم کو چلنا نہیں ہے، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ غلط بولو تو بولیے آپ یہاں پہ، غلط بول رہا ہوں بھائی، میں بولیے نا، ہاں خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ بتا چل رہا ڈر رہے ہیں آپ، ڈر رہے ہیں، یہ ڈر نکالو۔ ہم کو ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم کو ڈر رسول اللہ کا ہے، ہم کو ہماری محبت رسول اللہ کے لیے ہے۔ ایسا ڈر رہے ہوتے تو خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلاتے۔ کیسے دور میں حضور خواجہ غریب نواز آئے؟ کیسے دور میں؟ کیا ہو رہا ہے بار بار؟ کیسے دور میں سرکار دو عالم حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے؟ آج تو اربوں کی تعداد میں ہندوستان میں ہمیں ہے نہیں ہے، اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں، انہیں ایسا کر دیتا، انہیں ویسا کر دیتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ایک مومن 20 پہ بھاری ہے۔ قرآن نے پڑھے شاہد آپ، سرکار نے ہمیں ہمت دلائی
مولا علی نے ہمت دلائی، صدیق اکبر نے دلائی ہمت. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس لیے تو کہا تھا جو جہاد جس قوم سے ختم ہو جاتا ہے وہ ملیاں میٹ ہو جاتی ہے. اس لیے سرکار یاد رکھو ایک بات میرا جملہ، سرکار نے ہمیں قرآن بھی دی ہے، تلوار بھی دی ہے، اور اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، تلوار سے بھی پھیلا ہے. آپ کو ڈرا دیا گیا، آپ کو گھبرا دیا گیا. حضور غریب نواز ہندوستان میں آئے، بولیے کیا ماحول تھا اس وقت کا ہندوستان کا؟ اور پھر راجستھان میں کیا ماحول تھا؟ آپ کو تو پینے کا پانی نہیں دیا جا رہا تھا. آپ کو تو اتنی مشکل نہیں ہے نا؟ ہے مشکل آپ کو؟ پینے کا پانی مل رہا نہیں مل رہا، کھانا مل رہا نہیں مل رہا. ہاں، کاروبار چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ ایک نے 2 دکانیں ہیں، کل جو ہے 50 تھی، آج جو ہے بائک آ گئی، بائک سے کار آ گئی. اب یہ گلیوں میں چلنا مشکل ہے. اب میں تو دیکھ رہا ہوں پورے کارا یا رکھے ہوئے رہتے ہیں. یہ کارا رکھے ہیں تو اس لیے رکھو کہ رسول پہ قربان ہو جانے کے لیے. ہر گلی میں جاؤ آپ حیدرآباد کے، وہاں 4-5 کاراں گلی میں، اتنی سر کی گلی میں کاراں رکھ دیے. جب تمہارے کو نصیب نہیں تھا تو یہاں کا ہی کو رکھے، لوگ آنا جانا کہتا. اب مفتی صاحب کو نہیں دکھ رہا وہ. ہر گلی میں باہر موٹر سائیکل، دیکھ لو آپ کتنے موٹر سائیکل. آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے، محلے والوں کو تکلیف دے رہے بول کے کوئی بھی نہیں بولتا. ہاں جلسہ منع ہے تو باخر صاحب تکلیف دے رہے ہیں. باخر صاحب جو ہے جلسہ کر کے لوگوں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں. آپ جو گھر میں بیٹھ کے 3 بجے رات کو لنگے تصویریں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا؟ ہاں، اب گھر میں گھسنا کیا ہم بھی؟ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ جو چبوتروں پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھ کے گانے گھر اپنے پورے محلے والوں کو جگا رہے ہیں، اس وقت یاد نہیں آتا یہ جلسہ تو رحمت للعالمین کا جلسہ ہے. جب تک یہ جلسہ ہوتے رہے گا فرشتے رحمت کے نازل ہوتے رہیں گے اور ہر محلے کے گھر میں رحمت نازل ہوتے رہیں گے. حدیث پڑھ لیجئے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ کون سا جلسہ کرنا چاہیے، کون سا جلسہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت غریب نواز آئے، ان کو تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دی گئی، ان کو پانی بھی نہیں دیا، پینے کے لیے پانی نہیں دیا گیا. غار میں رہ کے عبادت کرتے تھے. آپ تو شاندار مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کمپرومائز کی بات کرتے. تو مجھے بتائیے کیا سرکار غریب نواز نے کمپرومائز کیا؟ پورے جواب دینا بھائی. یہ حضرت غریب نواز نے کمپرومائز کیا؟ وہ وقت تھا کمپرومائز کا، یہ وقت نہیں ہے. ایسے وقت بھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز کرتے تو جے پال جوگی سے مقابلہ کیوں کرتے؟ بولیے جے پال جوگی کا کیا مطالبہ تھا؟ میں تم ہمارے بتوں کو مت برا بولو، تم ہماری جادو کو مان لو، یہ بتوں کو خرابی بیان نہ کرو، تم کلمہ طیبہ کا ورد مت کرو، تم یہاں اذان مت دو، تم یہاں نماز مت پڑھو، تم یا رسول اللہ کے نعرے مت لگاؤ. یہی تو مطالبہ تھا نا. تم یہاں سے چلے جاؤ، یا اسلام مت پھیلاؤ. غریب نواز گئے، غریب نواز نے کمپرومائز کیا. کمپرومائز کرتے تو جے پال جوگی سے مقابلہ کہاں ہوتا؟ کمپرومائز نہیں کیا، جے پال جوگی کے چیلنج کو قبول کیا. وہ تو ہوا میں اڑا، غریب نواز ہوا میں نہیں اڑے، ان کے کھڑاوے اڑ گئے. مارتے ہوئے جے پال جوگی کو لایا. اسلام کی طاقت کو حضرت غریب نواز نے بتا دیا. توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، اسلام کی قوت کیا ہوتی ہے، اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے. غریب نواز نے جے پال جوگی کو نیچے لا کے بتا دیا. جے پال جوگی جب نیچے آ گیا، غریب نواز کے قدموں پہ گر کے کہا کہ جہاں ہماری طاقتیں ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی طاقت شروع ہوتی ہے. اور ہم سے کہا جا رہا کمپرومائز کرو. شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے، مشرکانہ اعمال کا استقبال کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے بزرگان دین جتنے ہیں، ایک ایک علاقے میں جائیے، میں مختلف علاقے پھرتا ہوں، چھوٹے گاؤں میں بھی درگاہ شریف ہے، اور وہاں کے شرک کو یا اولیاء اللہ نے مٹایا ہے. شرکیانہ بھائی انسان سے مدد کرنا الگ ہے، انسانی بنیاد